بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب المباشرت، یہ باب ہے مباشرت کے بارے میں، یعنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کے بیان میں یہ باب ہے۔ الفصل الاول عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت اليہود تقول، حضرت جابر سے روایت فرماتے ہیں کہ یہودی یہ بات کہا کرتے تھے کہ اذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد احول، کہ جب آدمی اپنی عورت کے پاس پیچھے کی طرف سے آگے کے راستے میں آتا ہے، کان الولد احول، تو بچہ بینگا پیدا ہوتا ہے۔ فنزل النساء فنزلت، تو ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتی کے پاس جہاں سے مرضی ہے تم آؤ، لیکن غیر فطری راستے سے نہیں۔ وعنہ قال، اور حضرت جابر ہی سے روایت ہے، فرماتے کننا نعزل والقرآن ینزل، متفق علیہ، وزاد مسلم فبلغ ذلك النبی۔ حضرت جابر سے روایت فرماتے ہیں کہ ہم عزل کرتے تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں، یعنی قرآن میں اس کے متعلق منع کا حکم نازل نہیں ہوا اور ہمیں اس سے روکا نہیں گیا۔ اور امام مسلم نے یہ بات زیادہ کی ہے، فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ ہم عزل کرتے ہیں۔ فلم ینہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہیں کیا۔ عزل کی تعریف حاشیہ میں لکھی ہے، العزل هو اخراج الذکر من الفرج قبل ان ینزل۔ بہرحال عزل کہتے ہیں صحبت کے بعد انسان جو ہے اپنی مرض کا خروج جو ہے عورت کے رحم میں نہ کرے، باہر اس کا اخراج کرے، اس کو عزل کہتے ہیں۔ اور یہ بیوی کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ اگر بیوی آزاد ہے، حر ہے، تو پھر تو اسے اجازت لے کر عزل کرنا ہوگا، وگرنہ عزل کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر لونڈی ہے تو لونڈی کے ساتھ اگر کوئی عزل کرے تو اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر بیوی ہے اور آزاد ہے تو اس صورت میں پھر کیا ہے کہ اس سے اجازت لے کر عزل کیا جائے گا۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے یعنی حضرت جابر سے فرماتے ہیں، ان رجلا اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اور کہنے لگا، ان لی جاریۃ ہی خادمتنا وانا اطوف علیہا واکرہ ان تحمل، میری ایک لونڈی ہے جو میری خدمت کرتی ہیں، اور وانا اطوف علیہا، اور میں اس سے اپنی حاجت بھی پوری کرتا ہوں، واکرہ، اور میں ناپسند کرتا ہوں ان تحمل، کہ وہ حاملہ ہو جائے، یعنی میں ان کے حاملہ ہونے کو ناپسند کرتا ہوں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعزل عنہا ان شئت، اگر تو چاہے تو عزل کر لیا کر، فإنہ سیأتیہا ما قدر لہا، لیکن جس بچے نے پیدا ہونا ہے وہ پیدا ہو کر رہے گا، فإنہ سیأتیہا، ان قریب وہ آئے گا جو مقدر میں موجود ہے، یعنی جو بچہ پیدا ہونا ہے اس نے پیدا ہو کر ہی رہنا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے، آپ عزل کریں یا نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تو دے دی کہ آپ عزل کریں، نہیں، لیکن ایسا نہ سمجھے کہ عزل کو قدرت میں کوئی عمل دخل ہے، بلکہ جس بچے نے پیدا ہونا ہے اور قدرت میں لکھا ہوا ہے تو وہ عزل کے باوجود بھی پیدا ہوگا، یعنی یہ عزل قدرت کا لکھا ہوا مٹا نہیں سکتی۔ فلبث الرجل ثم اتاہ، پھر وہ شخص کچھ عرصے بعد آیا، فقال، اور کہنے لگا، ان الجاریۃ قد حبلت، وہ جو لونڈی تھی
وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اخبرتک انہ سیأتیہا ما قدر لہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ جس نے آنا ہے، جو مقدر میں لکھا گیا ہے اس نے ضرور آنا ہے، یعنی جس بچے نے پیدا ہونا ہے اس نے ضرور پیدا ہونا ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ بنی المصطلق، ہم بنی مصطلق کے غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، یعنی لڑائی کے لیے نکلے۔ فاصبنا سبیا من سبی العرب فاشتهینا النساء واشتدت علینا العزبہ۔ فاصبنا سبیا من سبی العرب، ہم نے عرب کے بہت سے لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ فاشتهینا النساء، اور ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی۔ واشتدت علینا العزبہ، اور تنہا اور اکیلا پن ہم سے برداشت نہیں ہوا، یعنی ابھی تنہا رہنا اور بغیر نکاح کے رہنا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ، اور ہم یہ پسند کرتے تھے کہ ہم عزل کریں۔ فَأَرَدْنَا، تو ہم نے ارادہ کیا، أَن نَعْزِلَ، کہ ہم عزل کریں۔ فَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، نَعْزِلُ، یعنی پہلے ہم نے ارادہ کیا اور پھر ہم نے کہا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا قبل ان نسألہ، ہم نے کہا کہ ہم عزل کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، حالانکہ ہم نے ان سے پوچھا بھی نہیں، قبل ان نسألہ، حالانکہ ہم نے ان سے پوچھا نہیں، یعنی ان سے سوال کرنے سے پہلے ہم عزل کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ فسألناہ عن ذلک، تو ہم نے عزل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما علیکم اللہ تفعلوا، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عزل کرو، یعنی اگر تم عزل کرتے ہو تو کوئی تم گناہگار نہیں ہوں گے، یعنی آپ کو اجازت ہے۔ آگے فرمایا، ما من نسیمۃ کائنۃ الی یوم القیامہ الا وہی کائنہ، جو بھی بچہ جس نے قیامت تک پیدا ہونا ہے وہ پیدا ہو کر ہی رہے گا، یعنی یہ فرمایا کہ عزل کرنے میں گناہ نہیں ہے، آپ عزل کر سکتے ہو، آپ کو اجازت ہے، لیکن آگے بھی یہ بھی فرمایا کہ ایسا نہیں سمجھنا کہ رب العالمین جو ہے وہ عزل کے محتاج ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا قدرت، عزل جو ہے قدرت کو تبدیل کر سکتی ہے، بلکہ بات ایسی ہے کہ قدرت نے جو لکھا ہے اور قدرت جو چاہے گی، تو اگر بچہ پیدا ہونا ہے اور قدرت میں اور تقدیر میں موجود ہے تو اب بے شک آپ عزل کرے، اس نے پیدا ہو کر رہنا ہے، اور جو بچہ قسمت میں لکھا ہے کہ یہ بچہ قیامت سے پہلے پہلے پیدا ہوگا، اور کس کے ہاں پیدا ہوگا تو وہ شخص، وہ بچہ قیامت سے پہلے پہلے اس شخص کے ہاں ضرور بضرور کیا ہوگا، پیدا ہوگا۔ اس لیے صحابہ کو فرمایا کہ عزل کرے، لیکن یقین اس پر نہ رکھے، یقین قدرت پر رکھے، باقی یہ ظاہری اسباب میں ہے، آپ ظاہری اسباب کو استعمال کریں تو آپ کو اجازت ہے، لیکن پہلے فرمایا بیوی کے ساتھ عزل کرنے کی اجازت بیوی کی اجازت کے ساتھ مشروط ہے۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، یعنی ابو سعید خدری سے، قال فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العزل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں پوچھا گیا، فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من کل الماء یکون الولد، ہر پانی سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، یعنی جب بھی انسان صحبت کرتا ہے بیوی کے ساتھ تو یہ نہیں ہے کہ ہر مرتبہ جب انسان صحبت کرے تو اس سے بچہ پیدا ہو، ما من کل الماء یکون الولد، ہر پانی سے بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ اذا اراد اللہ، اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے، خلق شیء، کسی چیز کے پیدا کرنے کا، لم یمنعہ شیء، تو کوئی چیز پھر رب العالمین کو روک نہیں سکتی، ہاں اس بچے نے پھر پیدا ہو کر ہی رہنا ہے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کہتے تھے کہ عزل کرنا جائز ہے، لیکن ساتھ صحابہ کے یقین کو بھی بناتے تھے کہ یقین اللہ کی ذات پر رکھنا ہے،
اور آگے جو یہ فرماتے تھے کہ عزل کرو ٹھیک ہے اس کی اجازت ہے، لیکن اگر تم اس وجہ سے کر رہے ہو کہ بچہ پیدا نہ ہو تو وہ جب اللہ ارادہ کرے گا تو ضرور پیدا ہوگا. یعنی عزل کی اجازت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند بھی کرتے تھے کہ عزل کرنا نہیں چاہیے، بلکہ بچہ نے تو ویسے بھی پیدا ہونا ہے جس نے پیدا ہونا ہے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دینے کے بعد آگے انسان کو اشارے میں اور اشارتاً اور کنایتاً یہ بتاتے تھے صحابہ کو کہ اسے اگر ممکن ہو بچ سکتے ہو تو بچو، یعنی اس کے عزل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ یہ ہے کہ عزل نہ کیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تو دی لیکن پسند نہیں فرمایا. تو اس وجہ سے جتنی بھی حدیثوں میں باقی آگے آ رہا ہے کہ نا من کل ما یکون الولد اذا اراد اللہ خلق شیء لم یمنعه، اسی طرح ما من نسیمۃ کائنۃ الی یوم القیامۃ الا وہی کائنہ، کہ بچوں نے پیدا ہونا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے اس نے ہونا ہے. یہ اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ اس سے بچیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے. تو بات بھی یہی ہے کہ عزل جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اور آگے دوسری حدیثیں آئیں گی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اس کی مذمت بیان کی ہے، لیکن مذمت بیان کی تاکہ لوگ اس سے خود بخود بچ جائیں، لیکن اس کو حرام بھی قرار نہیں دیے بلکہ جائز قرار دیا ہے، اور گناہ بھی اس کو قرار نہیں دیا. تو مذمت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے لوگ بچیں. باقی کوئی مجبور ہے یا کسی کو مسئلہ ہے یا اور کسی قسم کے مسائل ہے انسان کو، تو اس کے لیے اجازت بھی ہے، عزل کر بھی سکتا ہے. یا عورت بیمار ہے تو ابھی بچے کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں عزل کرنے کی اجازت بھی دی ہے. تو شریعت نے اجازت بھی دی، اس کو حرام یا گناہ قرار نہیں دیا تاکہ جو لوگ مجبور ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے. لیکن ساتھ مذمت بھی بیان کر دی کہ جو صحت مند لوگ ہیں جن کو کسی قسم کی کوئی مجبوری نہیں ہے، نہ جسمانی لحاظ سے اور نہ وہ کوئی بیمار ہے، تو وہ لوگ جو ہے عزل سے بچیں. عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اور کہنے لگا، انی اعزل عن امرأتی، میں اپنی عورت سے عزل کرتا ہوں. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم تفعل ذلك، آپ عزل نہ کیا کریں. فقال الرجل اشفق على ولدها، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ عزل نہ کریں. تو شخص نے کہا، فقال الرجل اشفق على ولدها، اشفق على ولدها، اس کے محدثین نے بہت سے معنی بیان کیے ہیں کہ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ وہ عورت پھر اپنے بچے پر زیادہ مہربان ہوگی، یعنی اگر میں عزل نہ کروں وہ حاملہ ہو جائے گی، ان کے ہاں اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو عورت پھر اپنے بیٹے کو زیادہ توجہ دے گی اور مجھے توجہ نہیں دے گی، تو اس وجہ سے میں عزل کر رہا ہوں، اس شخص نے کہا. اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت کے ہاں جب بچہ پیدا ہوگا، بیوی کے ہاں جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ اس کو دودھ پلائے گی، اور دودھ پلانے کی صورت میں اگر میں اس کے ساتھ صحبت کروں گا تو اس سے اس کا دودھ خراب ہو جائے گا، جس کو غیل کہتے ہیں. تو دودھ پلانے کی مدت میں اکثر صحبت سے دودھ خراب ہو جاتا ہے جس سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے. تو شخص نے کہا کہ آدمی جو ہوتا ہے، فقال رجل اشفق علی ولدها، کہ میں اپنے بیٹے پر زیادہ شفیق ہوں، اپنے بیٹے پر زیادہ مہربان ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا بچہ پیدا ہوگا اور میری بیوی اس کو پھر دودھ پلائے گی، اور میں اگر اس حالت میں یعنی مدت رضاعت میں بیوی کے ساتھ صحبت کروں گا تو اس سے دودھ خراب ہو جائے گا، اور جب دودھ خراب ہوگا تو وہ بچے کو دودھ پلائے گی تو اس سے میرے بچے کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، اور اس سے اس کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، جو پوری عمر تک پھر اس کے لیے کیا ہو جائے گا، ایک مصیبت بن جائے گی اور اس کے لیے کمزوری کا سبب بنے گی. تو غیل سے ہڈیاں وغیرہ انسان کی کمزور ہو جاتی ہے، آگے حدیث میں آ رہا ہے. تو
لیکن عرب اس کو بہت ہی زیادہ اپنے اوپر، عرب نے اس کو اپنے اوپر بہت زیادہ سوار کیا تھا کہ بالکل غیل سے جو ہے بچہ بالکل کیا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا. تو ان کا بالکل یہ ذہن اور یہ عقیدہ اور نظریہ بن گیا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان ذلک ضارا، اگر یہ غیل آپ کو بتایا کہ مدت رضاعت میں عورت کے ساتھ صحبت کرنا، اس سے اس کے دودھ میں خرابی واقع ہوتی ہے اور اس سے بچے میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان ذلک، یعنی یہ غیل ضارا اگر نقصان دہ ہوتا، ضر فارس والروم، تو یہ اہل فارس کو اور اہل روم کو کیا کرتا، نقصان پہنچاتا. یعنی رومی اور فارسی جو لوگ ہیں وہ غیل کرتے ہیں، یعنی مدت رضاعت میں بیوی کے ساتھ صحبت کرتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اہل فارس اور اہل روم ہٹے کٹے ہوتے ہیں، تگڑے ہوتے ہیں، تو ان کے بچوں میں کوئی کمزوری واقع نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اگر اتنا نقصان دہ ہوتا جتنا آپ کے ذہن میں ہے، تو پھر یہ اتنا نقصان اہل فارس اور اہل روم کو دیتا، لیکن یہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے. لیکن اس سے صرف عرب کے اس نظریے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید کی جو بالکل کہتے تھے کہ بچہ بالکل چلنے پھرنے سے بھی رہ جاتا ہے. لیکن یہ واقعی نقصان دہ ہے یا نہیں ہے، تو آگے حدیث میں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے نقصان ہوتا ہے، یعنی ہڈیاں وغیرہ کمزور ہو جاتی ہے، لیکن اتنا نقصان بھی نہیں ہوتا کہ انسان بالکل چلنے پھرنے سے رہ جائے. مگر اگر اس کے خوراک وغیرہ اچھی ہو تو انسان بالکل اچھی تازی صحت مند زندگی گزارتا ہے. لیکن تھوڑا بہت نقصان ہو جاتا ہے، جس قسم کی ہڈیاں اور مضبوطی بچے کو چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں ملتی. لیکن بالکل عرب کے جو عقیدہ اور نظریہ تھا کہ بالکل بچہ چلنے پھرنے سے رہ جاتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرب کو سمجھایا اس کا یہی مطلب ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ بچہ بالکل چلنے پھرنے سے رہ جائے گا اور ذہنی نشو و نما سے بھی رہ جائے گا، ایسی بات نہیں. ہاں تھوڑی بہت کمزوری آ جاتی ہے ہڈیوں میں، لیکن اگر دودھ وغیرہ اور ایسی خوراکیں لی جائے تو وہ کمزوری بھی کیا ہو جائے گی، دور ہو جائے گی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ کوئی ایسی کمزوری واقع نہیں ہوتی ہے جس کا دور کرنا ممکن نہ ہو، تو لہٰذا وہ اچھی خوراک سے دور ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل سے منع کیا اس شخص کو. وعن جد بنت وہب بنت وہب کی دادی سے روایت ہے، قالت، وہ فرماتی ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناس، میں لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بھی لوگ موجود تھے، میں بھی حاضر ہوئی. وہم یقول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لقد ہممت ان انہا عن الغیل، میں نے ارادہ کیا کہ میں لوگوں کو غیل سے منع کروں. یعنی میں نے ارادہ کیا کہ میں غیل کو منع کر دوں، یعنی غیل کو حرام قرار دے دوں. فنظرت فی الروم، تو پھر میں نے اہل روم و فارس اور اہل فارس کو دیکھا. فاذا هم یغیلون اولادہم، وہ اپنے اولاد کے بارے میں غیل کرتے ہیں اور اپنے اولاد سے غیل کرتے ہیں، یعنی غیل عورت سے صحبت کرتے ہیں اور مدت رضاعت میں، اور اس کے باوجود وہ عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے. تو یغیلون اولادہم، اپنے اولاد سے غیل کرتے ہیں. فلا یضر اولادہم، اور یہ غیل ان کے اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. ثم سالوه، پھر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن العزل کے بارے میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک الوادی الخفی، ذالک الواد الخفی، یہ پوشیدہ طور پر درگور کرنا ہے. یعنی اس طرح بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو زندہ زمین میں درگور کیا جاتا ہے، اسی طرح انسان کا جو پانی ہے، منی ہے، اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب صحبت کرتا ہے تو اس سے بچہ ہونے کا کیا ہوتا ہے، امکان ہوتا ہے. تو انسان اگر عزل کر لے تو وہ جس بچے ہونے کا امکان تھا وہ کیا ہو گیا،
ضائع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی زندہ درگور کرنا ہے چپکے سے. ایک تو ظاہری طور پر درگور کرنا ہے اور یہ چپکے سے درگور کرنا ہے. تو یہ وہ حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا جس میں صاف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کی کیا کی ہے، تردید کی ہے اور اس کو ناپسند کیا ہے. لیکن یہ صرف ناپسندیدگی کا اظہار ہے کہ کوئی گناہ کا اظہار نہیں. آپ نے فرمایا یہ چپکے سے کیا ہے زندہ درگور کرنا ہے. وہی ہے اور وہ یہ ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی بھی بچی سے پوچھا جائے گا، سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں آپ کو قتل کیا گیا، تو پھر وہ آگے رب العالمین کے سامنے اپنی شکایت پیش کرے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بچو، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن آپ بھی ان فہرست میں آ جائے کہ آپ نے جو عزل کیا ہے تو اس سے یہ ہو کہ یہ بچہ جس کا امکان تھا پیدا ہونے کا، یہ کل رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آپ کے سامنے کیا کرے، رب العالمین کے سامنے آپ کے خلاف شکایت پیش کرے، شکوہ پیش کرے. کیونکہ جو زندہ درگور کیا ہوگا وہ شکوہ شکایت پیش کرے گا. لیکن یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے کے لیے اور ترغیب اور ترہیب کے لیے کہ لوگ اصل سے خود بخود رک جائیں. لیکن بہرحال اصل بات وہی ہے کہ عزل جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الامانۃ عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بڑی امانت، ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، وفی روایت اور ایک روایت میں ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک رتبے کے اعتبار سے سب سے برا آدمی وہ شخص ہے، الرجل یفضی امرأتہ، جو اپنی عورت کے پاس آتا ہے صحبت کے لیے، وہ تفضی الیہ، اور عورت اس کے پاس جاتی ہے صحبت کے لیے، ثم ینشر سرہا، پھر وہ عورت کے راز افشا کرتا ہے، یعنی پھر اپنی صحبت کی باتیں اپنے دوستوں میں، اپنے محفل میں کیا کرتا ہے، بیان کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن سب سے بری حالت میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا. یعنی اپنی میاں بیوی کی جو باتیں ہیں، پوشیدہ اور راز کی باتیں ہیں، اس کو کسی تیسرے آدمی کے سامنے بیان کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. عورت کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ عورتوں میں اس کو بیان کرے، اور مرد کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور احباب میں اور ساتھیوں میں دوسرے مردوں میں اس کو بیان کرے. یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ انسان کل قیامت کے دن سب سے بری حالت میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا. اللہم احفظنا منہ. الفصل الثانی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں اوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی. وہی یہ ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہے، فاتوا حرثکم، اپنی کھیتی کے پاس آؤ، انا شئتم، جہاں سے چاہو. الآیہ، پوری آیت کا معنی ابن عباس فرماتے ہیں یہ ہے کہ اقبل و ادبر، چاہے آگے سے آئے یا پیچھے سے آئے، واتق الدبور والحیض، لیکن غیر فطری راستے سے بچے، والحیض، اور حیض کی حالت میں بھی عورت کے پاس صحبت کے لیے آنے سے بچے. والحیض کا یہ مطلب ہے کہ حیض کی حالت میں بھی عورت کے ساتھ صحبت کرنے سے بچے. عن خزیمہ بن ثابت، خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے. یعنی حق مسئلہ اور حق بات بتانے سے رب العالمین نہیں شرماتا. اور یہ بھی ہے کہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ دین کا جو مسئلہ ہے، دین کے سیکھنے میں اور سکھانے میں شرم نہیں ہے. وہ جس قسم کا بھی مسئلہ ہے لیکن اس پر انسان کے آخرت کے
انسان کی آخرت کا دار و مدار ہے، اگر وہ اس مسئلے کو سیکھے گا نہیں تو گناہ میں مبتلا ہوگا، اس میں آخرت کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اور اگر سیکھے گا تو اس کو شرم محسوس ہو رہی ہے، تو یہ بات بھی جائز نہیں ہے۔ اگر سیکھے گا تو آخرت درست ہوگی، آخرت صحیح ہوگی، اس لیے دین میں شرم نہیں ہے، جو بھی بات ہے تو وہ کیا ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ اس پر انسان کی آخرت کی خرابی اور آخرت کی درستگی کا دار و مدار ہے۔ اور رب العالمین بھی حق بات بیان کرنے سے اس لیے نہیں شرماتے کہ اس میں انسان کا فائدہ ہے، اگر انسان اس کو نہیں سیکھے گا تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حق بات بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، وہ جس قسم کی بھی ہو، لیکن اگر بات حق ہے تو رب العالمین بیان فرماتا ہے۔ اور یہ انسانوں کی بھی دعوت ہے کہ اگر کوئی بات حق اور سچ ہے تو آپ اس کو سیکھیں، اس میں شرمائے نہیں، اور اس کو بیان کرے، اس میں شرمائے نہیں، کیونکہ اس میں انسانوں کا فائدہ ہے اور انسانوں کی آخرت کی درستگی کا دار و مدار اس پر ہے۔ فرمایا کہ اللہ شرماتا نہیں ہے حق بات سے، اور وہ حق بات یہ ہے کہ لا تؤتوا النساء فی ادبارہن، کہ اپنی عورتوں کے پاس غیر فطری راستے کی طرف سے نہ آئے، یعنی عورت کے ساتھ غیر فطری عمل نہ کیا جائے۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ والدارمی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من اتی امرأتہ فی دبورہا، وہ شخص ملعون ہے، اس پر لعنت ہے رب العالمین کی اور تمام مخلوق کی جو اپنی عورت کے پاس غیر فطری راستے سے آتا ہے۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذی یأتی امرأتہ فی دبورہا، جو شخص اپنی عورت کے پاس غیر فطری راستے سے آتا ہے، لا ینظر اللہ الیہ، رب العالمین اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، دنیا میں بھی نہیں دیکھتا اور قیامت میں بھی رب العالمین اس کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ تو اس شخص کی تباہی اور بربادی میں کوئی شائبہ نہیں ہے جس کو رب العالمین رحمت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ینظر اللہ الی رجل اتی رجلا او امرأة فی الدبور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین اس شخص کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا جو کسی مرد کے پاس آتا ہے حاجت پوری کرنے کے لیے، یعنی بدفعلی میں مبتلا ہوتا ہے، او امرأة فی الدبور، یا عورت کے پاس آتا ہے غیر فطری راستے سے، یعنی اپنی بیوی کے پاس غیر فطری راستے سے آتا ہے، رب العالمین اس کو بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ وعن اسماء بنت یزید قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسماء بنت یزید سے روایت ہے، فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے لا تقتلوا اولادکم سرا، اپنی اولادوں کو چپکے سے قتل نہ کرو، یعنی غیل نہ کیا کرو، فإن الغیل یدرک الفارس، اس لیے کہ یہ جو غیل ہے یہ گھڑ سوار کو نقصان پہنچاتا ہے، فیدعسرہ عن فرسہ، اور اس کو اپنے گھوڑے سے گرا دیتا ہے، یعنی جب انسان غیل کرتا ہے تو اس سے پھر بچے کو خالص دودھ نہیں ملتا، دودھ خراب ہو جاتا ہے، اس سے بچے کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بچہ جب کل میدان کارزار میں، میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ لڑتا ہے تو اس کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہے، بیچارے میں کمزوری ہوتی ہے، تو وہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، لیکن گھوڑا جب تھوڑا سا ہلکا سا جھٹکا مارتا ہے اور اچھلتا ہے تو گھوڑے کے جھٹکا مارنے سے اور اس کے اچھلنے اور بدکنے سے وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے گھوڑے سے گر جاتا ہے، فیدعسرہ عن فرسہ، تو یہ کمزوری یعنی ان الغیل یدرک الفارس، یہ جو غیل ہے یہ گھڑ سوار کو، یعنی یہ بچہ جب گھڑ سوار ہوتا ہے تو اس کو کمزور کر دیتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، فیدعسرہ، تو پھر یہ غیل اور یہ کمزوری اس بچے کو، اس گھڑ سوار کو گرا دیتی ہے، عن فرسہ، اس کے گھوڑے سے، یعنی اپنی کمزوری کی وجہ سے
یہ گھوڑے پر صحیح قابو نہیں رکھ سکتا، گھوڑے کی لگام کو صحیح تھام نہیں سکتا، جس کی وجہ سے یہ گھوڑے سے گر جاتا ہے۔ اور پھر میدان کارزار میں جب گھوڑے سے انسان گر جائے تو لازمی بات ہے کہ یا وہ شہید ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی اور سرخروئی حاصل نہیں ہوگی اور فتح حاصل نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیل سے منع فرمایا۔ الفصل الثانی، تیسری فصل، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ یعزل عن الحر الا باذنها، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آزاد عورت سے عزل کیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد عورت کے ساتھ عزل کرنے سے منع فرمایا ہے، الا باذنها، ہاں مگر اس عورت کی اجازت کے ساتھ، ہاں عورت کی اجازت ہو تو پھر آپ عزل کر سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ بیوی ہو آزاد ہو تو اس کے لیے عزل، یعنی آزاد کا مطلب یہ ہے کہ غلام نہ ہو، تو اس کے ساتھ اگر عزل کرنا انسان چاہے تو عورت کی اجازت ضروری ہے، اگر عورت اجازت دے گی تو عزل جائز ہے، وگرنہ عزل جائز نہیں۔ رواہ ابن ماجہ، اس کو ابن ماجہ نے روایت کی ہے، فصل ثالث میں ایک حدیث ہے۔ باب خیار الامۃ بعد العتق، لونڈی کو آزادی کے بعد خیار فسخ نکاح حاصل ہوتا ہے، یعنی ایک لونڈی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، اس کا شوہر بھی غلام ہے اور یہ بھی خود بھی لونڈی ہے، غلام ہے۔ اب اگر یہ لونڈی آزاد ہو جاتی ہے، اس کو اس کا مالک آزاد کر دیتا ہے تو اس لونڈی کو خیار فسخ نکاح حاصل ہوگا، یعنی اس لونڈی کو یہ اختیار ہوگا کہ یہ اس نکاح کو ختم کر دے، اس غلام کے ساتھ اپنی نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ تو اس کو یہ اختیار ہے، اگر چاہے تو نکاح فسخ کرے اور چاہے تو برقرار رکھے، لیکن یہ خیار تب تک حاصل ہے اس کو کہ جب یہ اپنے اس غلام شوہر کو صحبت کی اجازت نہ دے۔ اگر ایک مرتبہ آزادی کے بعد ایک مرتبہ بھی اگر اس غلام جو اس کا شوہر تھا، غلام شوہر، اس نے اس لونڈی سے جو اب آزاد ہے اس سے ایک مرتبہ بھی صحبت کر لی تو اس کا اختیار ختم ہو جائے گا، یہ پھر اس نکاح کو ختم نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ اختیار تب ہے کہ جب لونڈی کا جو شوہر ہے وہ غلام ہو، لیکن اگر لونڈی کا شوہر آزاد ہو، یعنی لونڈی کا شوہر ہو لیکن آزاد ہو، تو پھر لونڈی اگر آزاد ہو جائے بعد میں تو اس کو خیار فسخ نکاح حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح دونوں غلام ہیں لیکن مرد پہلے آزاد ہوا، یعنی مرد کو اس کے مالک نے پہلے آزاد کر دیا، چاہے 1 گھنٹہ پہلے آزاد کیا ہو، اور عورت کو بعد میں آزاد کیا اور لونڈی کو بعد میں آزاد کیا، تو اس صورت میں بھی چونکہ جب لونڈی آزاد ہوئی تو اس وقت اس کا شوہر آزاد تھا، غلام نہیں تھا، تو ایسی صورت میں بھی اس کو خیار فسخ نکاح حاصل نہیں ہوگا۔ یہ احناف کا مسلک ہے، باقی ائمہ کا مسلک اس کے علاوہ ہے۔ بہرحال آپ صرف اس کو ذہن میں رکھیں کہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ عورت کا شوہر اگر غلام ہے لونڈی کا اور وہ آزاد ہو جائے تو اس کو خیار فسخ نکاح ہوگا، لیکن شوہر آزاد ہے، بے شک گھنٹہ پہلے آزاد ہوا ہو یا پہلے سے آزاد ہو، تو ایسی صورت میں اس کو خیار فسخ نکاح حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ خیار بھی تب تک ہے جب تک کہ اپنے شوہر کو، غلام شوہر کو صحبت کی اجازت نہ دے، اگر ایک مرتبہ اس نے صحبت کر لی تو خیار ختم ہو جائے گا۔ باقی یہ ساری باتیں حدیثوں میں آئیں گی۔ باب خیار الامۃ بعد العتق، الفصل الاول، پہلی فصل، عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا، فی بریرہ، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، خذیہا فاعتقیہا، کہ آپ اس کو خرید لو، یعنی حضرت بریرہ کو خریدو، فاعتقیہا، اور ان کو آزاد کرو، وکان زوجہا عبدا، اور ان کا جو شوہر تھا وہ غلام تھا،
ان کا شوہر مغیث تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بریرہ کے شوہر تھے اور یہ دونوں غلام تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بریرہ کو خریدو اور ان کو آزاد کرو. وکان زوجها عبدا، اور حضرت بریرہ کا جو شوہر تھا وہ آزاد تھا. فخیرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو اختیار دیا، یعنی خیار فسخ نکاح دیا. فاختارت نفسها، تو انہوں نے اپنے نفس کو اختیار کیا، اپنے آپ کو اختیار کیا، یعنی انہوں نے اپنے شوہر کو اختیار نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں آزاد ہوں اور میں اپنے آپ کو اختیار کرتی ہوں، یعنی میں ان سے جدائی چاہتی ہوں، اور نکاح کو کیا کر دیا؟ فسخ کر دیا. فاختارت نفسها، اپنے نفس کو اختیار کیا، مطلب نکاح کو فسخ کر دیا. ولو کان حرا لم یخیرها، حضرت عائشہ فرماتی ہے اگر اس کا شوہر آزاد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار نہ دیتے. تو یہ حناف کا مسلک ہے کہ آزاد ہو تو پھر لونڈی کو اختیار نہیں ہوتا. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان زوج بریرہ عبدا اسودا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شوہر تھا وہ کالا غلام تھا، یعنی حبشی غلام تھا. یقال له مغیث، ان کا نام مغیث تھا. کانی انظر الیہ یطوف خلفها فی سکک المدینہ، فرماتے ہیں گویا وہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے ہے کہ جب وہ مغیث حضرت بریرہ کے پیچھے پیچھے مدینہ کی گلیوں میں طواف کیا کرتا تھا، یعنی حضرت بریرہ آگے جاتی تھی اور وہ پیچھے اس کے پیچھے پھر رہا ہوتا تھا، یبکی اور رو رہا ہوتا تھا. ودموع تسیل علی لحیتی، اور ان کے آنسو ان کے داڑھی مبارک پر بہہ رہے ہوتے تھے. یعنی جب انہوں نے اپنے آپ کو اختیار کیا، نکاح کو فسخ کر دیا، تو حضرت مغیث رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے مدینہ کی گلیوں میں پھرتے تھے اور روتے تھے اور ان سے منت سماجت کرتے تھے کہ آپ نکاح کو فسخ نہ کریں یا آپ مجھ سے دوبارہ شادی کر لیں اور دوبارہ اس نکاح کو برقرار رکھیں. لیکن حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا نہیں مانتی تھی. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گویا وہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے ہے کہ مغیث بریرہ کے پیچھے رو رہے ہیں اور مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ منظر آج بھی میرے آنکھوں کے سامنے ایسے ہے جیسے کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں. بعض مناظر انسان کو بھولتے نہیں ہیں، وہ اسی طرح یاد ہوتے ہیں جیسے کہ انسان کے ابھی نظروں کے سامنے ہے. تو حضرت عباس بھی حدیث روایت کرتے وقت فرما رہے کہ وہ منظر آج میں روایت کر رہا ہوں لیکن وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ایسے موجود ہے جیسے کہ میں ابھی اس کو دیکھ رہا ہوں. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا عباس، یہ عباس، الا تعجب من حب مغیث بریرہ ومن بغض بریرہ مغیثا، کیا آپ کو اس بات سے تعجب نہیں ہوتا، حیرانگی نہیں ہوتی کہ مغیث بریرہ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور بریرہ مغیث سے کتنی نفرت کرتی ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تعجب کرتے تھے کہ یہ دیکھیں کہ مغیث کی محبت کو دیکھیں اور بریرہ کی نفرت کو دیکھیں، کہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، عباس آپ کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ نہیں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت بریرہ کو، لو راجعتی ہی، کاش کہ آپ اس سے دوبارہ کیا کر لے، رجوع کر لے، یعنی آپ فسخ نکاح کو ختم کرے اور دوبارہ ان سے رجوع کر لے، دوبارہ ان سے شادی کر لے. لو راجعتی، کاش آپ اس سے دوبارہ رجوع کر لیں. فقالت، حضرت بریرہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تأمرنی، آپ مجھے حکم فرما رہے ہیں؟ یعنی حضرت بریرہ نے پوچھا یہ آپ کا حکم ہے، کیونکہ نبی کا حکم ماننا امتی پر فرض ہے. حضرت بریرہ نے پوچھا کہ آپ کا حکم ہے، یعنی وہ یہ پوچھ رہی یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ، کیونکہ مشورہ ماننا نبی کا وہ فرض اور واجب نہیں ہے، وہ مستحب ہے. اگر آپ مانیں تو بھی ٹھیک ہے، نبی کا مشورہ ہے، لیکن اگر آپ نہ مانیں تو بھی آپ کو اختیار ہے. اور یہ بحث پہلے گزر چکی ہے، آپ کو بتایا تھا کہ نبی کا حکم جو ہے وہ انسان پر فرض عین ہے، امتی پر، کہ وہ اس کو مانے، لیکن نبی کا جو مشورہ ہے وہ فرض اور واجب کی حیثیت نہیں رکھتا.
وہ استحباب کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ حدیث پہلے گزر چکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے اور لوگ وہاں پر درختوں کو کاٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ اس کا ملاپ کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ اس طرح نہ کریں تو فصل زیادہ ہو. تو لوگوں نے اس سال ملاپ نہیں کیا، جس کو قلم لگانا کہتے ہیں. تو لوگوں نے قلمیں نہیں لگوائی، لیکن اس سال فصل کم ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ اس سال تو ہم نے قلمیں نہیں لگوائی اور فصل کم ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی آپ کی طرح بشر ہوں، بعض اوقات فیصلہ کرتا ہوں، اجتہاد کرتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں تو مشورہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ باقی انسانوں کی طرح میرے مشورے پر عمل کریں. اگر وہ مشورہ فائدہ مند ہے تو آپ اس پر عمل کریں، اگر فائدہ مند نہیں ہے تو آپ پر اس کا ماننا واجب اور ضروری نہیں. یعنی جو دنیاوی معاملات میں مشورہ دیتا ہوں تو وہ واجب اور فرض نہیں ہے. ہاں جو دینی معاملات میں حکم کرتا ہوں اور شرعی مسئلہ بتاتا ہوں تو وہ واجب اور ضروری ہے، کیونکہ وہ دین کا حکم ہے. تو حضرت بریرہ نے بھی یہی پوچھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا فرض ہے اور مشورہ کا ماننا کیا ہے، مستحب ہے، فرض عین یا واجب نہیں ہے. تو حضرت بریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ تأمرنی، آپ مجھے حکم کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ کا حکم ہے تو پھر سر تسلیم خم ہے، میں اس کو ماننے کے لیے بالکل تیار ہوں. لیکن اگر مشورہ ہے تو آپ بتا دیں، پھر میں اپنا فیصلہ سناتی ہوں. تو فقالت، حضرت بریرہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، تأمرنی، کہ آپ مجھے حکم کر رہے ہیں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اشفع، میں آپ پر شفقت کر رہا ہوں، یعنی آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، حکم نہیں کر رہا. یعنی یہ میرا کوئی دینی اور شرعی حکم نہیں ہے، یہ میرا صرف مشورہ ہے. تو جب بریرہ کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے تو قالت، حضرت بریرہ نے کہا لا حاجت لی فیہ، مجھے مغیث کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. رواہ البخاری، امام بخاری نے اس کو روایت کیا. پھر حضرت بریرہ نے ایک اور شخص سے شادی کر لی بعد میں، لیکن اس شخص نے پھر بریرہ کی قدر نہیں کی، وہ اس کو مارتا پیٹتا تھا اور بہت مشکل زندگی گزاری پھر انہوں نے. تو پھر علماء نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو مان لیتی تو اس میں ان کے لیے خیر تھی کہ ہنسی خوشی حضرت مغیث کے ساتھ زندگی گزارتی. لیکن مشورے کو نہیں مانا تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ پھر بعد میں جو زندگی تھی وہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگی، مار پیٹ کے ساتھ اور سختیوں کے ساتھ پھر زندگی گزاری. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ سے روایت ہے انہا ارادت، کہ انہوں نے ارادہ کیا ان تعتق مملوکین لہا زوج، کہ حضرت عائشہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی 2 لونڈیوں کو آزاد کریں، لہا زوج، اور ان 2 لونڈیوں کا ایک شوہر بھی تھا، یعنی 2 لونڈیاں تھیں، دونوں ایک ہی غلام کے نکاح میں تھی. لہا زوج، ان کا شوہر بھی تھا. فسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کے متعلق، کیا میں ان کو آزاد کروں اور کس طریقے سے آزاد کروں. فامرہا ان تبدأ بالرجل قبل المرأة، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ آپ پہلے مرد کو آزاد کریں، قبل المرأة، عورت کو آزاد کرنے سے پہلے، یعنی عورت کو آزاد کرنے سے پہلے مرد کو آزاد کریں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مرد کو پہلے آزاد کرے گی، مرد کو پہلے آزاد کیا جائے، بعد میں عورت کو آزاد کیا جائے، دونوں میاں بیوی ہو، تو پھر عورت کو خیار حاصل نہیں ہوتا، خیار فسخ نکاح حاصل نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ عورت کو پہلے آزاد کرے اور وہ پھر نکاح کو فسخ کر لے، کیونکہ یہ نکاح کا فسخ کرنا رب العالمین کو پسند نہیں ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حلال چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز رب العالمین کے ہاں ہے، حلال ہے لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، وہ طلاق ہے، کہ اس سے میاں بیوی کے درمیان کیا ہوتی ہے، جدائی پیدا ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے مرد کو آزاد کرے پھر آپ عورت کو آزاد کریں، یعنی ایسا نہ ہو کہ عورت اپنی اختیار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نکاح فسخ کر لیں. تو اس لیے پہلے مرد کو آزاد کرے تاکہ عورت کو فسخ نکاح کا حق حاصل نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بھی دیکھ لیا تھا اور مغیث کی حالت کو بھی دیکھا تھا، اس لیے اپنے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آپ پہلے مرد کو آزاد کریں عورت کو آزاد کرنے سے پہلے.
وعنہا اور انہی سے روایت ہے یعنی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ان بریرہ وثقت وہی عند مغیث، حضرت بریرہ آزاد ہوئی وہی عند مغیث اور وہ مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، فخیرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا، وقال لہا اور ان کو کہا ان قربک فلا خیار لکی، ان قربک فلا خیار لکی، اگر تیرا شوہر تیرے قریب آیا یعنی اس نے آپ سے صحبت کر لی، فلا خیار لکی تو پھر آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں، یعنی پھر آپ کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔